أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 126 سے آج پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی اور ان کے ساتھ حضرت اسماعیل کی معاونت رہی. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف آزمائشوں سے گزارا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائشوں پر آپ پورے اترے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص انعام اور اکرام سے نوازا. اور اللہ کی بارگاہ میں اس عہد یعنی عہد نبوت کو جاری رکھنے کی دعا کی تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے مطیع ہوں گے وہ میرے اس عہد سے اور میرے اس انعام سے فیض یاب ہو سکیں گے. باقی ظالم وہ اس کے قریب بھی نہیں آ سکیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ کی بارگاہ میں گزارش کرتے ہیں حرم مکہ کے امن والا ہونے اور اس مبارک جگہ پر بسنے والوں کے تمام معاملات میں آسانی، خاص طور پر رزق کے حوالے سے اللہ کی بارگاہ میں گزارش کی کہ انہیں اپنی رحمت سے اپنے خاص رزق سے نواز. اس کا ذکر ہے اس آیہ مقدسہ میں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ. اور یاد کیجئے جب حضرت ابراہیم نے کہا، دعا مانگی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے میرے رب بنا دے اس شہر کو امن والا شہر، وارزق اہلہ من الثمرات، اور اس کے رہنے والوں کو، اس کے باسیوں کو رزق عطا فرما، من الثمرات مختلف ثمرات سے، مختلف پھل، من آمن منہم ان کو جو ان میں سے ایمان لے آئیں، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر. قال اللہ نے ارشاد فرمایا، ومن کفر جو کافر ہو گیا، جس نے کفر کیا، فأمتعہ اس کو بھی میں کچھ لطف اندوز کروں گا، اس کو بھی کچھ دوں گا، قلیلاً تھوڑا سا، ثم اضطرہ الی عذاب النار پھر اس کو عذاب جہنم کے لیے مجبور کر دوں گا. وبئس المصیر اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی. کیا حضرت ابراہیم خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے والی پہلی شخصیت تھیں یا اس سے پہلے بھی تعمیر ہوا؟ اس کے حوالے سے مختلف روایات ہیں. بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے پہلے فرشتوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے، پھر حضرت شیس علیہ السلام نے. اور جب حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان آیا تو خانہ کعبہ کو بھی نقصان ہوا اللہ کا حکم، اور اس کو پھر دوبارہ تعمیر کیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا، انہوں نے تعمیر کیا. تو گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے والی پہلی ہستی نہیں تھے، ان سے پہلے بھی اس کی تعمیر ہوئی اور بعد میں بھی اس کی مختلف تعمیرات ہوتی رہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے بھی خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، اور جب وہ معروف واقعہ پیش آیا
کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھا، اور لوگ اختلاف میں تھے، آپس میں لڑائی جھگڑا ہونے والا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی اور وہ حضور پر متفق ہو گئے کہ آپ واقعتاً وہ ہستی ہیں کہ جو ان کے معاملات کو درست کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے خوبصورت فیصلہ کرتے ہوئے حجر اسود کو اس کی جگہ پر آپ نے رکھ دیا۔ تو پھر اس کے بعد بھی تعمیرات ہوتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کیا جو یہاں پر فرمائی جا رہی ہے کہ اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے۔ عرب کی جو صورتحال ہے وہ دیکھیں تو وہاں پر سرسبز شاداب کھیت نہیں ہیں، وہاں پر باقی رزق کے ظاہری سامان نہیں ہیں، تو لوگوں کا جو گزر اوقات ہے وہ یا تو تجارت تھا یا کوئی جانور رکھ لینا، اونٹ پال لینا اور اس طرح کی چیزیں۔ بہت سارے لوگ اس میں چوری، ڈاکو اور اس طرح کے پیشے میں مبتلا تھے۔ جہاں قافلہ جاتا دیکھا اس کو پکڑ لیا، کیونکہ معاشی طور پر اتنی خوشحالی تھی نہیں، تو بس یہ چوری ڈاکے اور اس طرح کے معاملات جو ہے وہ عام تھے۔ اس سینیریو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرما کے مکہ کو امن والا بنا دیا، اور امن والا ایسے بنایا کہ ارد گرد جو کچھ بھی کرتے رہیں مکہ میں آ کے لوگ احتیاط کرتے تھے۔ مکہ میں چوری کرنا، مکہ کے اندر اس کی حرمت کو پامال کرنا، یہ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ جو ہے وہ برا سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یوں امن عطا فرمایا۔ اور پھر دوسرا امن اس اعتبار سے بھی ہوا کہ مکہ کے رہنے والے لوگ جو تھے وہ قتل و غارت سے محفوظ ہو گئے۔ کوئی بھی قبیلہ کسی قبیلے پر جب مرضی ہوتی شب خون مارتا، جب مرضی ہوتی حملہ کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو اس میں بھی امن عطا فرمایا، اور اہل مکہ کی پورے عرب کے اندر عزت اور حرمت سب سے زیادہ بلند ہو گئی۔ اور جب مکہ کے قافلے کہیں جاتے اور لوگوں کو پتہ چلتا کہ یہ مکہ والے ہیں، تو رستے میں بھی کچھ نہیں کہا جاتا تھا کہ مکہ کے یہ لوگ جو ہے وہ باعث سے عزت اور باعث سے شرف ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بیرونی دشمنوں سے بھی اس کو محفوظ فرمایا۔ آپ دیکھیے کہ واقعہ فیل جب پیش آتا ہے، ابرہا ایک بہت بڑا لشکر لے کر آتا ہے اور ہاتھی ساتھ لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ اس مکے کو میں نے ختم کر دینا، یہاں خانہ کعبہ کو منہدم کر کے جو میں نے یمن میں بنایا ہے لوگ وہاں طواف کرنے کے لیے آئیں۔ تو وہ جب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کس طرح ابابیل کے ذریعے اپنے مکہ کی حفاظت کرتا ہے۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اصحاب فیل کے ساتھ کیا ہوا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت تھی جو حضرت ابراہیم کی دعا کو قبولیت کا شرف عطا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ دوسرا یہاں پر جو فرمایا گیا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے رہنے والوں کو رزق عطا فرما۔ یہاں ثمرات ہے تو ثمرات سے مراد صرف پھل ہی نہیں ہے جس کو ہم اپنے عرف میں پھل کہتے ہیں، بلکہ ثمرات سے مراد یہاں غلہ بھی ہے، اناج بھی ہے، گندم بھی ہے، باقی جو اناج کی چیزیں ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دعا کو اس طرح قبول فرمایا کہ وہاں پر مکہ اور مکہ کے ارد گرد اب جا کے کچھ سائنس نے جب ترقی کی ہے، کچھ مصنوعی معاملات ہوئے ہیں تو لوگوں نے کچھ چیزیں وہاں کاشت کرنی شروع کی ہیں، لیکن اس وقت تو یہ کوئی بھی ایسے سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ کوئی چیز بھی مکہ میں نہیں ہوتی تھی، لیکن ہر چیز مکہ میں مل جاتی تھی۔ ارد گرد کے علاقوں سے لوگ اپنی چیزیں لے کر مکہ میں آتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو اس فکر سے بھی بے نیاز کر دیا تھا کہ ہم کیسے رزق حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بھی ان کو عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پچھلی آیہ مقدسہ میں دعا مانگی تھی، آیت نمبر 124 میں، کہ اے اللہ جو تو نے مجھ پر کرم فرمایا ہے یہ کرم میری اولاد میں بھی جاری فرما دے۔ تو امامت کا جو فضل مجھے دیا وہ میری اولاد میں بھی جاری فرما۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، جو ظالم ہوں گے یعنی کافر ہوں گے ان کو میرا عہد نہیں پہنچے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ جل مجدہ الکریم کے اس حکم کو ذہن میں رکھا تھا کہ ظالم جو ہیں وہ اللہ کے فضل سے محروم رہتے ہیں، ان کو اللہ کا فضل نہیں ملتا۔ تو آپ نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ یہاں پر اہل مکہ کو رزق عطا فرما، جو ایمان والے ہیں ان کو رزق عطا فرما۔ تو
تو آپ کے ذہن میں وہی بات جو تھی جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ ظالموں کو میرا عہد نہیں پہنچے گا، تو آپ نے رزق کے لیے بھی اسی دعا کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا کہ جو ایمان والے ہیں انہیں رزق عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں انہیں بھی رزق ملے گا، لیکن جو کافر ہیں ان کو بھی رزق ملے گا۔ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، لیکن تھوڑا ملے گا، تھوڑی مدت ہے ان کی۔ ایمان والے اس دنیا میں بھی اللہ کے رزق سے مشرف ہوں گے، اور ایمان والے قیامت کو بھی اللہ کے رزق سے مشرف ہوں گے، اور اللہ وہاں ان کو جنت کی صورت میں اپنی خاص نعمتیں عطا فرمائے گا۔ لیکن جو دنیا ہے، کافر صرف دنیا کی نعمتوں کو حاصل کر سکیں کہ آخرت میں ان کو کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ دوسرا اس آیہ مقدسہ سے ایک ہمیں اور بات سمجھ میں آئی، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رزق اس کو بھی عطا فرماتا ہے جو اللہ کا فرما بردار ہے، اللہ رزق اس کو بھی عطا فرماتا ہے جو اللہ کا نافرمان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنا قرب اور اپنی خاص عنایت اور نظر شفقت اس کو عطا فرماتا ہے جو فرما بردار ہوتا ہے۔ امامت کا جس طرح کا ذکر ہوا، ان آیات مقدسہ سے ہمیں یہ سمجھ آئی کہ اللہ کی خاص نظر اس کو ملے گی، اللہ کا خاص کرم اور فضل اس کو ملے گا جو مطیع ہوگا، فرما بردار ہوگا۔ روٹی تو سب کو ملتی ہے، روٹی کا زیادہ ہونا، پیسوں کا زیادہ ہونا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ چونکہ میرے پاس پیسے زیادہ ہیں اس لیے مجھ پر اللہ کا فضل بھی زیادہ ہے۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بس عطا فرما رہا ہو، کسی پر اللہ کے فضل کا معیار وہ کیا ہے؟ وہ دین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہم کتنے جھکتے ہیں، اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ کا ہم پر کتنا فضل اور کرم ہے۔ اس سے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ صرف ان کو ملتا ہے جو اللہ سے مطیع ہوتے ہیں۔ اگر ہم مسجد میں آتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، تو الحمدللہ اللہ کا فضل ہے ہم پر، اللہ کا کرم ہے ہم پر۔ یہ فضل اور یہ کرم ہمیں تلاش کرنے کی اور حاصل کرنے کی ضرورت ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی پیسے عطا کیے ہیں، کافروں کو بھی دنیا عطا کی ہے، لیکن دنیا مومن کو بھی ملتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مومن کو نہیں ملتی، مومن کو بھی ملتی ہے، لیکن جو اللہ کا قرب ہے وہ صرف اہل ایمان کو نصیب ہوتا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب حضرت ابراہیم بیت اللہ کی بنیادیں بلند کر رہے تھے، وإسماعیل، اور حضرت اسماعیل، تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں گزارش کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہماری طرف سے قبول فرما لے، بے شک تو ہی تمام دعاؤں کو سننے والا ہے اور تمام حاجات کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی یہ دعا یہ ہمیں سبق دیتی ہے کہ جب ہم کوئی نیک کام کریں، اللہ کی فرما برداری کا کام کریں، تو اس کے بعد اس کی قبولیت کی دعا بھی کریں۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کوئی معمولی سا کام نہیں تھا، بہت بڑا کام تھا، اللہ تعالیٰ کا گھر اور اللہ کے حکم سے تعمیر کیا جا رہا تھا، لیکن پھر بھی عاجزی کے ساتھ کہ یہ کام ہم نے کیا ہے، لیکن اگر تیری بارگاہ سے شرف قبولیت نہیں ملتا تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں رہتا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں گزارش کی، مالک تو قبول فرما لے۔ تو ہم جو بھی نیک اعمال کریں، جو بھی نیکی کے کام کریں، اللہ کی بارگاہ میں اس کی قبولیت کی گزارش بھی کریں کہ مالک قبول فرما لے، کیونکہ قبولیت ہوگی تو فائدہ ہوگا، ورنہ بڑے بڑے عبادت گزار ساری عمر بھی عبادت کرتے رہیں، قبولیت نہ ہو تو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ تھوڑا سا عمل ہو، قبول ہو جائے تو سبحان اللہ، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔